السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بلا شبہ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی دانائی دی تھی اور ہم اس سے خوب جاننے والے تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لیے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی غلال مبین، انہوں نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹ پھیر کر چلے جانے کے بعد میں ضرور بالضرور تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر انہوں نے اس کے بڑے کے سوا ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین، وہ کہنے لگے کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے، بلا شبہ وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، بعض کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا پھر تم اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم هذا فصلوہم ان كانوا ينطقون، انہوں نے کہا نہیں بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، پس تم ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر وہ اپنے نفسوں میں سوچتے ہوئے لوٹے تو باہم کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر وہ شرمندگی کے مارے اپنے سروں کے بل اودھے ہو رہے اور کہا بلا شبہ تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، انہوں نے کہا کیا پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو اس ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ فریب کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں انتہائی خسارے والے بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے انہیں اسحاق بخشا اور یعقوب مزید دیا اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں امام بنایا اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ ہدایت بتاتے تھے، اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے، نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ تو یہ چند باتیں ہیں خلاصے کے طور پر۔ اب ذرا تفصیل میں ہم اور آپ آتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 51 سے 73 کے درمیان 23 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اپنی قوم سے کہتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ذکر کیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے
توحید کا پیغام دل کے اندر بیٹھا دیا تھا، اور ہم ان کے حال سے واقف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھاتے ہوئے کہا، اذ قال لأبیہ وقومہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور ان کے ساتھ تم بیٹھے ہوئے ہو، کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ سمجھایا۔ دیکھیے، ابا کو سمجھانے کا بھی انداز پیارا ہونا چاہیے، قوم کو سمجھانے کا انداز بھی پیارا ہونا چاہیے۔ تو قوم کا جواب تھا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو وہ کہنے لگے ہم اپنے باپ دادا کو اس کی پرستش کرتے ہوئے پائے ہیں۔ لوگوں کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہوتی تو یہی کہتے ہیں اتنے لوگ غلط ہیں کیا، باپ دادا نے جو کیا وہ غلط ہے کیا؟ تو یہ دلیل پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، جب کوئی دلیل نہ بنے تو فوراً باپ دادا کے اوپر چلے جانے کا۔ آپ غور کر لیجئے، سوچئے اور دیکھیے، پہلے لوگ بولتے تھے کہ ہمارے باپ دادا، آج بھی لوگ بولتے ہیں ہمارے باپ دادا۔ جی، باپ دادا پہلے دھوتی پہنتے تھے، اب تو پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں، اب کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا ہے، نیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، تو کسی معاملے میں باپ دادا کی دہائی نہیں دیتے، لیکن دین کے معاملے میں، صحیح چیز کو اختیار کرنے کے معاملے میں لوگ اپنے باپ دادا کا نام لیتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ قرآن کا انداز ہے، قرآن نے یہی کہا، لوگوں کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تو یہی کہتے ہیں باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جب کہا گیا ان کے لیے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز اتاری گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کافی ہے ہمارے لیے جس چیز پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ قرآن نے کہا کیا ان کے باپ دادا نہیں جانتے، سمجھ نہیں رکھتے، تحقیق نہیں کرتے، تو کیا یہ لوگ بھی ایسے ہی رہیں گے، تحقیق نہیں کریں گے؟ باپ دادا سیدھے راستے پر نہیں تھے تو کیا یہ لوگ بھی سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے؟ ان کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ باپ دادا کا دین کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے، اگر صرف باپ دادا کے دین کے پیچھے پڑے رہیں گے، اسی کے چکر میں رہیں گے، تحقیق نہیں کریں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر کے دین کو چھوڑا تو توحید والوں کے امام بن گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ غور کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو ان کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ کہاں ہے ان کا ٹھکانہ؟ ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا، بڑی کوشش کی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 24، آخری وقت ہے ابو طالب کا، کسی غیر مسلم سے اسلام کی تائید سب سے زیادہ اگر ہوئی ہے تو وہ ابو طالب کی طرف سے ہوئی ہے۔ اللہ نے کسی غیر مسلم سے اسلام کے لیے کام لیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے کام لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے، اب آخری وقت ہے، کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، چچا جان کان میں بول دیجئے لا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت قائم کروں گا۔ عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل، تو ان دونوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے، عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے رہے، یہ دونوں بھی بار بار بولتے رہے، بالآخر جب روح نکلی تو کہا الا ملت عبد المطلب، میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اس لیے یہ دلیل دینا کہ باپ دادا جو کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں صحیح ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ آدمی ابراہیم علیہ السلام کی طرح تحقیق کرے، غور کرے، تو وہ توحید کی طرف آ جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بجھایا، لوگوں کو بتایا کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ ایک لفظ استعمال کیا جس کا دو معنی ہو سکتا ہے۔ سامنے والا کوئی اور معنی مراد لے اور بولنے والا، جواب دینے والا کوئی اور معنی مراد لے، پوچھنے والا ایک معنی مراد لے، جواب دینے والا دوسرا معنی مراد لے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جا رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو یہ آدمی جا رہے ہیں کون ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو سامنے والے نے یہ سمجھا مکہ سے مدینہ کا راستہ دکھانے والے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت یہ تھی کہ ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں تو یہ سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3358،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات سنتین منہن فی ذات اللہ عز وجل قولہ انی سقیم، سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 89، وقولہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 63، وقال بین ہوا ذات یوم وسارت اذ اتی علی جبار من الجبابرہ فقیل لہ انہا ہنا رجلا معہ امرأۃ من احسن الناس فارسل الیہ فسألہ عنہا فقال من ھذہ قال اختی۔ خلاصہ اس کا بیان کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ پہ جھوٹ صادر ہوا ہے۔ 2 جھوٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 89۔ جب قوم کے لوگوں نے کہا کہ چلیے میلے میں آپ بھی، تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، لیکن اس کا معنی توریہ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، میں دلی بیمار ہوں اس لیے میں نہیں جاؤں گا، تم لوگ شرک کرتے ہو، میں توحید والا ہوں تو میں کیسے چلا جاؤں، تو اس کا یہ معنی نکالا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بتوں کو توڑا ہے ان کے بڑے نے، اگر بات کر سکتے ہیں تو پوچھ لو، لیکن یہ بات تو کرنے والے ہیں نہیں، بات ہی نہیں کریں گے، تو ان کے دماغ کو بتانے کے لیے، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام چلے، آپ کی بیوی سارہ آپ کے ساتھ تھی، خوبصورت عورت ہے سارہ، ظالم بادشاہ جو تھا ہر آنے جانے والی عورت پر غلط نگاہ رکھتا تھا، سارہ کو بھی بلایا اور غلط کام کرنا چاہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے بارے میں کہا تھا یہ میری بہن ہے، تو بہن کہا جبکہ وہ بیوی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2371، فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ، سارہ سے کہا اے سارہ تو میری اسلامی بہن ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میری بہن ہے تو یہ دینی بہن ہے، اسلامی بہن ہے، سگی بہن نہیں ہے، تو سامنے والے نے سگی بہن مراد لیا اور بولنے والے نے اسلامی بہن مراد لیا، تو یہ توریہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ قوم کو جب کوئی جواب نہیں بن سکا، قوم کچھ نہیں کر سکی، تو قوم نے کیا کیا؟ قوم نے یہ کہا کہ انہیں جلا دو۔ لوگوں نے آگ جلایا اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے پھینکا۔ آگ بہت تیز تھی، اس کا جو الاؤ بہت تیز جل رہا تھا، اوپر سے گزرنے والے پرندے اس کے اندر گر جاتے تھے، اتنی گرم آگ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا، حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4563، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالہا ابراہیم حین القی فی النار، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ وقالہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو لوگ جمع ہو گئے ہیں اور ڈرایا، تم لوگ ڈرو، لوگ جمع ہوئے ہیں تمہیں نقصان پہنچانے والے ہیں، تو اس وقت ایمان اور زیادہ بڑھ گیا اور کہا اللہ ہمارا کارساز ہے، وہی بہترین مددگار ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین مددگار ہے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173 ہے، جب لوگوں نے کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا، مومنوں کو ڈرایا، تو اس وقت یہ کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ انسانوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن جانوروں نے ابراہیم علیہ السلام کے آگ کو بجھایا۔ صرف چھپکلی یا گرگٹ ایک ایسی تھی جو آگ کو پھونک رہی تھی، علماء نے دونوں کے لیے استعمال کیا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصید حدیث نمبر 3231 حدیث ہے، یہ صاحبہ بیان کرتی ہیں جو فاقیہ بن مغیرہ کی لونڈی ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا ایک برچھا ہے، پوچھا یہ برچھی آپ کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ تو کہا نقتل بہذہ الاوزاغ، ہم اس کے ذریعے چھپکلی کو مارتے ہیں۔ فإن نبی اللہ اخبرنا ان ابراہیم لما القی فی النار لم تکن فی الارض دابۃ الا اطفأت النار غیر الوزغ فإنها كانت تنفق علیہ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتلہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو زمین کے تمام جانداروں نے آگ کو بجھایا، صرف چھپکلی یا گرگٹ نے اس آگ میں پھونکا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، آگ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکی، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن آگ نے نہیں جلایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔
صرف ٹھنڈی بھی ہو جاتی تو نقصان ہو جاتا، اس لیے کہا سلامتی والی ہو جا تاکہ کسی طریقے سے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے ایمان کو مضبوط کر دے، اللہ توحید پر قائم رکھے، آمین۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اور ہم نے لوط کو حکم نبوت اور علم دیا، اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے بدکاریاں کرتے تھے، بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اس کو یعنی لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کو بھی یاد کریں، جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل یعنی مومنوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور ہم نے اس کی اس قوم کے خلاف مدد کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ برے لوگ تھے، سو ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور یاد کریں داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں اس کھیتی کی بابت فیصلہ کر رہے تھے جسے رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے شاہد تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ پھر ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم یعنی نبوت اور علم دیا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کر دیے تھے جو تسبیح بیان کرتے تھے، اور ہم ہی یہ کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے اسے تمہارے لیے زرہ بنانا سکھایا تھا تاکہ تمہاری لڑائی کی تکلیف سے تمہیں بچائے، تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز و تند ہوا مسخر کر دی، اور اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور کئی شیطان بھی تابع کیے تھے جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگران تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یاد کریں ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ سو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پھر جو بھی تکلیف اسے تھی اس کو ہم نے دور کر دیا، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی دیے، اور اپنی طرف سے مہربانی کے لیے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کیے، اور عبادت گزاروں کی نصیحت کے لیے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کریں، یہ سب صابر تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کریں مچھلی والے یعنی یونس کو، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا، سو اس نے سمجھا تھا کہ ہم اس پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے، پھر اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور یاد کریں زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ بے شک وہ انبیاء علیہ السلام نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے ہی عجز و انکساری کرنے والے تھے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اس عورت کو یاد کریں جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اسے اس کے بیٹے یعنی عیسیٰ کو اہل عالم کے لیے عظیم نشانی بنا دیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بلا شبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون، اور انہوں نے اپنا معاملہ باہم ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، بالآخر سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وإنا له کاتبون، پس جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اور بے شک ہم اس کے لیے اس کے اعمال لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور ہر بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ہے اس پر لازم ہے کہ بلا شبہ وہ یعنی اس کے باشندے دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے آئیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، اور سچا وعدہ یعنی یوم قیامت قریب آ پہنچے گا، تب کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یقیناً ہم اس وعدے سے غفلت میں رہے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہو، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اس میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سن پائیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جو ان کے دل چاہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، بڑی گھبراہٹ انہیں غمناک نہیں کرے گی اور فرشتے ان سے یہ کہہ کر ملیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کننا فاعلین، جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کے لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے، جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بلا شبہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، بلا شبہ اس میں ہمارے عبادت گزار بندوں کے لیے ایک اطلاع ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، کہہ دیجئے میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ بس تمہارا معبود ایک ہی ہے، پھر کیا تم مسلمان ہو؟ فإن تولوا فقل آذنتکم علی سواء وإن ادری قریب ام بعید ما توعدون، پھر اگر وہ پھریں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک وہ یعنی اللہ پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا شاید یہ تاخیر عذاب تمہارے لیے آزمائش اور ایک وقت تک فائدہ ہے۔
قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب نہایت مہربان ہے، جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان پر وہی مدد مانگے جانے کے لائق ہے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 112 تک آخری آیت تک قرآن کی آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر اسی طرح صبر ایوب کا بھی ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا ذکر ہے، یونس علیہ السلام جو مچھلی والے تھے ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اندھیروں میں پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سن لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں سے نکال دیا۔ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو ہی بہترین وارث ہے اور مجھے ایک وارث دے دے، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم صدیقہ ان کا تذکرہ ہے۔ سب لوگ ایک امت تھے، اس کے بعد لوگ الگ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد قیامت کی ایک نشانی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ چلے گئے دوبارہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ مشرکین اور ان کے معبودوں کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جہنم کے ایندھن ہیں، اور نیک لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے جنت ہے۔ کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ لے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اور قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل ہو جائے۔ آیت نمبر 74 اور 75 پہ غور کیجئے۔ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ مختصر اللہ نے ذکر کیا، کانت تعمل الخبائث، یہ لوگ برے کام کرتے تھے۔ یہ صدوم کا علاقہ تھا جہاں لوگ اپنی خواہش مرض سے پوری کرتے تھے۔ یہ دنیا کے اندر پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے ذریعے ان لوگوں کو برباد کر دیا۔ آسمان سے پتھر کی بارش ہوئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ شام کی طرف چلے گئے۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، وہاں بھی انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، وہ بری قوم تھی تو ہم نے سب کے سب کو ڈبو دیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، چند لوگ ایمان لائے تو ان کا نقصان بہت زیادہ ہوا اور سب کے سب ڈبو دیے گئے۔ بالآخر ان کا نقصان ہوا اور سب کے سب برباد ہو گئے، توحید پر نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو ڈبو دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 78 سے 82 کے درمیان ہے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ داؤد علیہ السلام ابا ہیں اور سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے داؤد علیہ السلام کو ایک چیز میں فہم عطا کر دی، فیصلے کی قوت عطا کر دی۔ داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام فیصلہ کرنے میں آگے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے باپ سے بھی بیٹا بڑا ہو سکتا ہے، آگے نکل سکتا ہے، اللہ علم میں ان کو نکال سکتا ہے، لیکن باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ تو اصل میں ایک مسئلہ یہ تھا، مفسرین نے جو ذکر کیا کہ ایک شخص کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی اور کھیت کو چر لیا، کھیت کا نقصان ہوا، تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ بکری کھیت والے کو دے دی جائے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بکری اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہے جب تک کہ بکری والا کھیت میں آ کر کام کرے اور دوبارہ کھیتی کے لائق ہو جائے، اور جس چیز کو بکری نے چر لیا ہے وہ چیز دوبارہ اگ جائے، پھر اسی حالت میں آ جائے تو دوبارہ بکری والے کو مل جائے اور کھیت والے کو مل جائے۔ تو اس فیصلے میں فائدہ دونوں کا ہے، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، بکری والے کو بکری مل رہی ہے، کھیتی والے کو اس کی کھیتی مل جا رہی ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے فیصلے میں بکری والے کا نقصان ہو رہا تھا، اس لیے اللہ نے کہا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ داؤد علیہ السلام پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، سلیمان علیہ السلام پر بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت اچھی تھی، بہت پیاری تھی، تو چرند پرند پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ ہنر دیا تھا کہ وہ لوہے کو پگھلا دیتے تھے اور زرہ بنایا کرتے تھے، تو کنڈے والی زرہ جس نے سب سے پہلے بنائی ہے وہ داؤد علیہ السلام ہے، جو جنگ میں کام آئے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ ہے کہ ہوائیں اللہ نے ان کے مسخر کر دی،
سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہوا کو حکم دیتے، جہاں جانا ہوتا ہوا اسے لے جاتی۔ تو آپ غور کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ نعمت عطا کی، وہ ملک عطا کیا، وہ بادشاہی عطا کی، کسی اور کو یہ بادشاہی نہیں ملی۔ جنات بھی ان کے تابع تھے، غوطہ لگاتے تھے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے، دیگ بناتے تھے اور سمندر سے موتیاں نکال کر لایا کرتے تھے۔ تو یہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 83 اور 84 میں ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام 18 سال تک بیمار رہے اور رب سے کہا، رب تو رحم کرنے والا، رب نے دعا سن لی۔ دیکھیے، رب ہی کو پکارا، تو ہم اور آپ جب بیمار ہوں تو رب کو پکاریں، دوا کیجئے، دعا بھی کیجئے، دعا کیجئے، بڑا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دیتا ہے اور دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ تو ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کہیں نہیں گئے بلکہ اللہ ہی سے مانگا، تو صبر ایوب بہت مشہور ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نعمتیں عطا کر دی، لوگ ان سے الگ ہو گئے تھے، دوبارہ نعمتیں ان کو مل گئی۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 85 اور 86 میں اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ادریس علیہ الصلاۃ والسلام اور ذوالکفل کا ذکر ہے، اور ہر ایک کے بارے میں کل من الصابرین، وہ لوگ صبر کرنے والے بندے تھے۔ تو صبر نبیوں کی صفت ہے، اس لیے ہم اور آپ بھی صبر کریں۔ آگے آیت نمبر 87 اور 88 میں ہے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ، جو مچھلی والے تھے، اپنی قوم سے کہا عذاب آنے والا ہے، اور عذاب آنے سے پہلے ہی نکل گئے، اور نکلے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ہلنے لگی، جب قرآن اندازی ہوئی تو ان کا نام نکلا، بالآخر ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں پکارا، سمندر کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، میں تو ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے دعا سن لی اور مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات، کتاب نمبر 45، حدیث نمبر 3505، عن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الذنون اذ دعا وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب اللہ له۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مچھلی والے کی دعا، مچھلی کے پیٹ میں جو انہوں نے کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو کوئی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تکلیف سے نجات دے دے گا، اس کو تکلیف سے باہر کر دے گا، اس کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اس لیے یہ دعا بار بار پڑھی ہے۔ آیت نمبر 89 اور 90 میں زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کہ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے۔ یعنی اولاد کس سے مانگنا؟ اللہ سے، اس سے مانگیے جس سے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگا۔ تو ہم اور آپ بھی اللہ سے مانگیں، اللہ دیتا ہے، اولاد دینے والا اللہ، پریشانی کو دور کرنے والا اللہ، مصیبت سے نکالنے والا اللہ، بیماری سے شفا دینے والا اللہ، سب کی فریاد سننے والا اللہ، مشکل کشا اللہ ہے، سب کی فریاد سننے والا اللہ ہے، پریشانی کے وقت کام آنے والا اللہ ہے، پریشانی کو ہٹانے والا اللہ ہے، اس لیے اللہ کو یاد کریں۔ پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 91 میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور مریم کا تذکرہ ہے کہ یہ جہان والوں کے لیے نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ایک نشانی ہے۔ آیت نمبر 92 سے 94 کے درمیان ہے، سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر لوگ الگ الگ ہو گئے۔ آیت نمبر 95 سے 97 کے درمیان یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ انسانی مخلوق میں سے ہے، قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، بد دعا کریں گے، سب لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر پرندے آئیں گے، ان کو اٹھا کر لے جا کر سمندر میں پھینک دیں گے، بارش ہوگی، اس کے بعد زمین صاف ہو جائے گی۔ آیت نمبر 98 سے 103 کے درمیان ہے، مشرکین اور ان کے معبود دوزخ کے ایندھن ہیں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ آیت نمبر 104 میں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ لے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 105 106 کے درمیان ہے، زمین کے وارث نیک لوگ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ زمین اسی کو دینے والا ہے، لیکن نیک کی شرط ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی گئی آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، سب کے لیے رحمت بن کر آئے، اور وہ سراپا رحمت ہے۔ پیغام ایک اہم تھا وہی کا کہ معبود برحق اللہ ہے، اور قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو قرآن سے جوڑ دے۔
قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔